بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم مرکات کے اسباق کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج کیونکہ بدھ کا دن ہے تو اسلاف کا طریقہ کار اور سنت بھی یہی رہا ہے کہ جس بھی نئے کام کا آغاز کیا جائے تو بدھ کے دن سے ہی آغاز کیا جائے، تو اس سے اس کام میں برکت ہوتی ہے اور وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی یہی معمول رہا کہ جب بھی وہ کسی بھی نئی کتاب کے درس کا آغاز فرماتے تو بدھ کے دن سے ہی آغاز فرماتے۔ اسی طرح صاحب ہدایہ جنہوں نے ہدایہ شریف لکھی، اس کے مصنف بھی وہ بھی جب کسی نئی کتاب کے درس کا آغاز فرماتے تو بدھ کے دن سے ہی اس کا آغاز فرماتے۔ تو بدھ کے دن سے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے آج کیونکہ بدھ کا دن ہے تو ہم انشاءاللہ آج ہی مرکات کے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور اس کو ہم سلسلے کو جاری رکھیں گے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات کہ جس نے جس نے بغیر نمونے کے پیدا فرمایا۔ ابدع باب فعال ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر غائب کا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنا، بغیر نمونے کے پیدا کیا، بغیر مثال کے، بغیر مادے کے پیدا کیا۔ کس کو؟ الافلاک والارضین۔ یہ معطوف علیہ مل کے مفعول بہ، ابدع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، راجع بسو اسم موصول۔ ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب اسم موصول ہو، اسم موصول کے بعد ایک جملہ ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اسم موصول اپنے بعد والے جملے سے مل کر کلام کا حصہ بنتا ہے۔ تو اسم موصول کے بعد یا تو جملہ فعلیہ ہوگا یا جملہ اسمیہ، اکثر طور پہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اور اس جملے کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے کہ جو اسم موصول کی طرف لوٹتی ہے، اس کے مطابق ہوتی ہے۔ اسم موصول الذی واحد مذکر کا ہے تو اس کے اندر ہوا ضمیر واحد مذکر کی اسم موصول کی طرف لوٹے گی۔ اب دیکھیے ترکیبی اعتبار سے ابدع فعل ہوا ضمیر اس کا فاعل، الافلاک معطوف علیہ، واو حرف عطف، الارضین معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کے اس کا مفعول بہ، ابدع فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اسم موصول کا صلہ، اسم موصول اپنے صلے سے مل کر اللہ اسم جلالت کی صفت، کیونکہ آپ دیکھیں اللہ یہ بھی معرفہ اسم جلالت اور آگے اسم موصول یہ بھی معرفہ، تو آپ کو پتہ ہے کہ جب دو معرفہ ہوں یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں تو ترکیبی اعتبار سے موصوف صفت کا ان میں تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ اسم جلالت موصوف، یہ پورا موصول اپنے صلے سے مل کے ہو گئی صفت اللہ اسم جلالت کی، کہ اللہ وہ ذات کہ جس نے پیدا کیا، یہ اس کی صفت آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو اللہ اسم جلالت موصوف اپنی صفت سے مل کے، لام جار کا مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہوگا ثابتن کے، ثابتن کے متعلق ہوگا۔ ثابتن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور ظرف مستقر، یہ جو جار مجرور مل کے ہم نے ظرف مستقر بنایا، اس سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہو گئی الحمد مبتدا کی، الحمد مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ تو آپ کو سمجھ آ گیا کہ الحمد پہ ہم نے دو پہ رفع کیوں پڑھا؟ مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ ثابتن محذوف نکالا تو تن کیوں پڑھا؟ کیونکہ خبر ہے اور خبر جو ہے مرفوع ہوتی ہے۔ اتنی بات ہماری کلیئر کہ تمام تعریفیں، اب ترجمہ دیکھیں اسی اعتبار سے جس طرح ہم نے ترکیب کی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ ذات، ایسی ذات کہ جس نے پیدا کیا بغیر نمونے کے۔ ابدع کا معنی ہوتا ہے بغیر کسی مثال اور نمونے اور مادے کے پیدا کرنا، یعنی کہ پہلے سے کوئی چیز بھی موجود نہیں تھی اور اللہ نے اس آسمان و زمین کو بغیر نمونے کے، بغیر مثال کے بنایا۔ تو ابدع بغیر نمونے کے پیدا فرمایا کس کو؟ الافلاک، آسمانوں کو، والارضین اور زمینوں کو۔ یہاں پہ بات مکمل ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان ہوئی۔ اب آگے کہتے ہیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ وَالصَّلَاةُ اور درود ہو۔ اب یہاں پہ حضور علیہ السلام پر درود پاک پڑھا جا رہا ہے، یہ اللہ کی حمد ہوئی۔ آگے حضور علیہ السلام پر درود پاک اور درود ہو، پہلے دیکھ لیں وَالصَّلَاةُ عَلَىٰ مَنْ كَانَ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ۔ من اسم موصول، ٹھیک ہے،
کانا یہ فعل ناقص ہے، اور آگے اگر آپ نے دیکھا اس میں ظاہر آپ کو اسم نہیں ملا، کانا کے بعد اس کا جو اسم ہوتا ہے وہ حالت رفعی میں ہوتا ہے، جیسے کانا زید قائما، ٹھیک ہے؟ تو کانا فعل ناقص، زید اس کا اسم اور قائما اس کی خبر، اس طرح سے ترکیب ہوتی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا آگے اس میں ظاہر نہیں ہے، تو آپ کانا کے اندر ہوا ضمیر کو اس کا اسم بنائیں، نبیًا یہ اس کی خبر ہو گئی، ٹھیک ہے؟ کانا کے اندر جو ہوا ضمیر ہے وہ پہلے ہے ذوالحال، کہ درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جو نبی تھے۔ اب یہ آگے جو جملہ آ رہا ہے یہ پورا حال ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حال کس طرح سے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ آگے آپ دیکھیں کہ وہ نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام جب مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب یہ حالت بیان ہو رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نبی تھے اس حال میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ اب آپ دیکھیں واو حالیہ ہوگی، اور یاد رکھیے کہ جب جملہ اسمیہ حال ہو، یا آپ نے پڑھا ہے کہ حال جملہ بھی ہوتا ہے اور اس میں پھر ایک جملے کے اندر جو ہے وہ ضمیر ہونی چاہیے جو ذوالحال کی طرف لوٹتی ہے، وہ ضمیر بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں۔ تو جب حال جملہ اسمیہ ہو تو اس سے پہلے واو کا لانا یہ واجب ہوتا ہے، تو اسی لیے دیکھیں واو حالیہ آئی بھی ہے، واو حالیہ۔ آدمو یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، معرفے سے ابتدا ہے تو یہ مبتدا۔ بینا یہ ظرف ہے مفعول فی، بینا مضاف، المائی معطوف علیہ، واو حرف عطف، الطینی معطوف علیہ مل کر یہ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کے ثابتن محذوف، ثابتن اس میں فاعل، اپنے ہوا ضمیر فاعل اور مفعول فی، یہ مفعول فی ہوگا ثابتن کا، مفعول فی سے مل کے شب جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اور مبتدا آدمو یہ اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر حال ہوا ضمیر ذوالحال، کانا کے اندر جو ہوا ضمیر اس کا اسم یہ ذوالحال، اور یہ پورا جملہ حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر اس کا اسم، اور نبیًا یہ اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے من اسم موصول کا صلہ، اور یہ کانا کی ہوا ضمیر کہاں لوٹے گی؟ من اسم موصول کی طرف، ٹھیک ہے؟ من اسم موصول اپنے صلے سے مل کر یہ کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کے جملہ فعلیہ ناقصیہ خبریہ ہو کر من اسم موصول کا صلہ، من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر کال آ رہی ہے، ایک منٹ، جار اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو جائے گا ثابتتن کے۔ ثابتتن کے متعلق ہم نے کیوں کیا؟ ثابتتن کے متعلق کرنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھیے یہاں پہ جو مبتدا ہے الصلاۃ یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ بولتا کی وجہ سے یہ مؤنث ہے، تو اسی وجہ سے ہم جو خبر نکالیں گے مبتدا خبر میں مطابقت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ہو جائے گا مبتدا اپنی خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ امید کرتا ہوں سمجھ آیا ہوگا۔ درود ہو علی من کانا، ان پر جو نبی تھے اس حال میں کہ جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی تخلیقی مراحل میں تھے، اس حال میں بھی نبی علیہ السلام کیا تھے؟ نبی۔ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اور آپ کی آل پر، یہی ضمیر حضور علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، اور آپ کی آل اور آپ کے اصحاب اجمعین یہ تاکید آ گئی، اصحابی ہی سے، اصحابی مضاف مضاف الیہ مل کے موقد، اجمعین یہ اس کی تاکید، موقد تاکید، یہ تاکید آئی ہے، اور یہاں پہ تاکید لا کے جو رافضی ہیں ان کا رد ہو گیا، کیونکہ رافضی کیا کرتے ہیں کہ بعض صحابہ کو نہیں مانتے، طعن و تشنیع کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پہ تاکید لا کر تمام صحابہ پر درود ہو، یہ رافضیوں کا رد ہو گیا ہے، اور وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر تمام کے تمام کیا ہو؟ درود ہو، یعنی یہ اصل میں یوں ہے والصلاۃ علی آلہ و اصحابہ اجمعین، تو یہاں پہ الصلاۃ مبتدا ہے اور یہ پورا متعلق ہو کے پھر خبر ہو جائے گا، معطوف علیہ۔ اچھا وبعد، اس سے متعلق یاد رکھیے بعدو، ہم نے اس کو کیوں پڑھا؟ حالانکہ سوال ہونا چاہیے، یہ تو بعدہ ہونا چاہیے، کیونکہ بعد یہ ظرف ہے
پہلے ہونا، بعد میں ہونا، اسی طرح جو ہے جگہ کے اعتبار سے بعد کا ذکر ہوتا ہے، وقت کے اعتبار سے بعد کا ذکر ہوتا ہے، تو پھر یہ ظرف ہے، مفعول فی ہونا چاہیے، تو پھر اس کو آپ نے بعدو کیوں پڑھا؟ اس کا قاعدہ اصول یاد رکھیے کہ جب اس کے بعد یہ جو بعدو ہے، اس کے بعد اگر اس کا مضاف الیہ لفظوں میں مذکور نہ ہو، جیسے ہم کہتے ہیں اما بعد، تو اصل میں کیا ہوتا ہے؟ بعد الحمد والصلاۃ، تو اب یہاں پہ اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ حضور علیہ السلام کی یہ حمد و ثنا ہوئی، یہ اللہ کی حمد ہوئی، حضور علیہ السلام پر درود ہوا، تو حمد و ثنا کے بعد اس کا جو مضاف الیہ وہ مذکور نہیں ہے، اصل میں کیا ہے؟ بعد الحمد والصلاۃ، تو وہ جب مضاف الیہ مذکور نہیں ہے تو ہم اس کو مبنی بر ضم پڑھیں گے، بعدو پڑھیں گے جب مضاف الیہ اس کا مذکور نہ ہو، اور اگر آگے مضاف الیہ مذکور ہو تو پھر اس کو بعدا پڑھیں گے۔ یہ بس اصول یاد رکھیں، اسی لیے ہم نے اس کو پڑھا بعدو، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے اس کا مضاف الیہ مذکور نہیں ہے، اور وہ اصل میں کیا ہے؟ بعد الحمد والصلاۃ، ٹھیک ہے۔ فَهَذِهِ عِدَّةُ فُصُولٍ فی علم المیزان، تو یہ چند فصلیں ہیں، عدۃ فصول، یہ چند فصلیں ہیں علم میزان میں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے علم منطق کا دوسرا نام علم میزان ہے، تو کہتے ہیں کہ علم میزان میں یہ چند فصلیں ہیں، لا بد من حفظها، لا بد یہ لا نفی جنس کا ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے لا بد، نہیں ہے کوئی چارہ کار، بدہ کا مطلب نہیں ہے، بدہ مطلب چارہ کار، مطلب یہ کہ ضروری ہے، جب کوئی چارہ کار نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ چیز ضروری ہے، تو ضروری ہے من حفظها و ضبطها، ان فصول کو، ان فصول کو، یہ دیکھیں یہ جو فصول آیا تھا یہ فصل کی فصول، تو یہ کیونکہ یوں کہہ لیں کہ فصل کی جمع ہم نے بنائی فصول، اور جب جمع بنائی گئی تو واحد کا وزن سلامت نہیں، تو یہ جمع مکسر، اور یہ جب یہ جمع مکسر ہے تو جمع مکسر واحد مؤنث کے حکم میں ہوتی ہے، تو اسی لیے یہاں پہ واحد مؤنث کی ضمیر انہوں نے فصول کی طرف لوٹا دی، کہ ضروری ہے ان فصول کو یاد کرنا، وضبطها، اور ان کو ضبط کر لینا، محفوظ کرنا، لمن ارادہ، اس کے لیے، لمن اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے ارادہ کیا ہے، ان یتذکر، یہ کہ وہ یاد کرے، من اولی الاذہان، ذہین لوگوں میں سے، ذہین والوں، یہ اصل میں والا اور والی، ایک منٹ کال آ رہی ہے، اچھا تو بات ہماری چل رہی تھی، بیچ میں کال آ گئی، ضروری ہے من حفظها و ضبطها لمن اراد ان یتذکر من اولی الاذہان، ضروری ہے ان فصول کا یاد کرنا، اس کو اور ان کو ضبط کرنا، لمن ارادہ، اس کے لیے کہ جس نے ارادہ کیا، یہ کہ وہ یاد کرے، من اولی الاذہان، ذہین لوگوں میں سے، اولی الاذہان معنی، یہ اولی جو ہے نا یہ وہ ہے اولو، اولو یہ زو کی جمع آپ نے پڑھا ہوگا، جو 16 اعراب آپ نے پڑھے ہیں اس میں جمع مذکر سالم، اسی طرح اولو، اور ایک اور ہے ہاں عشرونہ تتسونہ، عشرونہ سے لے کے تسعونہ تک، یہ جو تین چیزیں ہیں ان کے اعراب کیا ہوتے ہیں؟ سیم ہوتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ جب حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم کے ساتھ، جیسے مسلمون، ٹھیک ہے، اور عشرونہ، اور حالت نصبی میں اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جیسے مسلمین، تو یہ جو اولو ہے یہ حالت رفعی میں آئے گا اولو، اور حالت نصبی جری میں آئے گا اولی، ٹھیک ہے، یا ما قبل مکسور کے ساتھ، جو جمع مذکر سالم کی حالت نصبی جری، تو یہاں پہ حرف جر کی وجہ سے حالت نصبی جری میں آیا، حالت جری میں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کا معنی ہوتا ہے، زو کا معنی ہوتا ہے والے یا والا، تو اسی طریقے سے اولو کا معنی ہوتا ہے بہت سارے، والے یعنی جمع ہے، تو یہ حالت جری ہے کہ ذہین والے یعنی ذہین لوگوں میں سے جس نے یاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ حفظ کرے اور ضبط کر لے ان کو، ان فصولوں کو۔
وعلی اللہ التوکل، اللہ پر توکل کرتے ہوئے، جار مجرور پہلے ہو معرفہ بعد میں ہو تو آپ کو پتہ ہے مبتدا خبر کے تراکیب میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اس کو پھر آپ متعلق کر کے ثابتن کے متعلق کر کے خبر مقدم بنائیں گے علی اللہ کو، اور التوکل کو مبتدا مؤخر خبر مقدم مل کے جملہ اسمیہ خبریہ، کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے وہو المستعان، اور اسی سے مدد طلب کرتے ہوئے۔ چلیں بس یہاں تک ہمارا خطبہ مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور علم دین حاصل کر کے اس پر عمل کی توفیق اور سعادت دے، آمین۔